السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصمت حکمۃ وخلیل فاعلہ، اخرجہ البیہقی فی الشعب بسند ضعیف وصحح انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو معزز سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چپ رہنا حکمت ہے پر ایسا کرنے والے کم ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے ضعیف اسناد کے ساتھ شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور اس بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے اور حکیم لقمان کا قول ہے۔ تو حکیم لقمان یہ کون ہے؟ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے اس نام سے۔ اس سورت کے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی کہ شکر کی ان کو تلقین عطا کی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ بہت ہی عمدہ نصیحتیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ کون تھے اور حکمت کیا تھی؟ یہ دو باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ خاموشی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت لقمان ایک غلام تھے، حبشی تھے، کالے اور نجار تھے، اور یہ لکڑی کا کام کرنے والے یعنی بڑھئی تھے۔ انبیاء میں سے کوئی غلام نہیں تھے، سارے کے سارے انبیاء آزاد ہوا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ یعنی لقمان نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے خصوصی علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ خاموشی حکمت ہے پر ایسا کرنے والے کم ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ زبان کو روکے رکھنا، فضولیات سے، گناہوں سے، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ زبان چلانے میں انسان کو زیادہ محنت نہیں ہوتی، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے نتائج بھی فوراً سامنے نہیں آتے۔ اس لیے انسان زبان کو آزادانہ استعمال کرتا ہے، اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مکمل کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے،
کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ ہی سے لوہے کو موڑ کر کے زرہ بناتے تھے جو جنگ میں پہنتے ہیں۔ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بناتے ہوئے دیکھتے رہے اور تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے یہ کیا بنا رہے ہیں، اور پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کی سمجھ بوجھ نے ان کو سوال کرنے سے روک لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ مکمل بنا لی تو اپنے جسم سے چمٹا کر دیکھتے رہے، پھر کہا کہ جنگ کے لیے کتنی اچھی زرہ ہے، یہ انسان کی حفاظت کے لیے کتنی اچھی چیز ہے۔ تو کہا کہ خاموشی حکمت کی چیزوں میں سے ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہو۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام حضرت لقمان نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں خاموش رہا یہاں تک کہ آپ کے عمل سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے صبر کیا، خاموش رہا یہاں تک کہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا، اور پھر میری سمجھ میں اپنے آپ آ گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں بعض اوقات خاموش رہنے سے بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، یعنی بہت سارے مسائل کا حل معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس انسان جلدی کر کے بہت ساری باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس پر اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ وقت سے پہلے گفتگو کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس حدیث کا حاصل ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، اور امام البخاری خاص کر اپنی کتاب میں ان کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ حکمت دی لقمان کو، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ دی، یعنی گہری سوجھ بوجھ ان کو دی، ان کو عقل دی، سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بات میں اصابت دی، یعنی ثواب کے معنی، اصابت کے معنی ہیں اصابت، یعنی الف صاد الف بے تے، تو اس کے معنی ہیں صحیح ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت نہیں دی، نبوت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ انہیں صحیح بات بولنے کی توفیق دی۔ ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھیے، حکمت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے جو سب کو نہیں ملتی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تو حکمت یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ اب خاموش کے دو معنی آتے ہیں، یعنی سکوت، جو اس کو بھی خاموشی، یہ بھی خاموشی ہی کے معنی میں آتا ہے سکوت، مگر سکوت یہ ہے کہ آدمی حق سے بھی خاموش رہے اور باطل سے بھی خاموش رہے۔ لیکن سمت جو اس حدیث میں لفظ آیا ہے، کہتے ہیں کہ انسان کا حق سے نہیں بلکہ باطل سے چپ ہونا ہے۔ غلط بات بولنے سے انسان چپ ہو جاتا ہے، یہ اس کی عقل مندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو چپ رہا بری بات سے اس نے نجات پائی۔ اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے۔ یہ ایک اور اعتبار سے خاموشی میں بھلائی ہے، وہ یہ کہ جو بھی بات انسان کے زبان سے نکلتی ہے
اسے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ انسان کی ہر بات کو، ہر زبان سے نکلی ہوئی بات کو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، کہ تو نے یہ بات کیوں کی تھی، یہ بات، اگر وہ بات غلط ہو، اگر وہ بات کرنے کا حکم نہیں تھا تو اس بات کا اس انسان پر وبال بن سکتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی چپ رہا اس نے نجات پائی۔ خاص طور سے فتنوں میں خاموش رہنا بہت بہتر ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خاموشی زبان کی پاکیزگی ہے اور جہالت پر پردہ ہے۔ ایک انسان اگر خاموش رہے تو اس کی زبان غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اور بہت ساری برائیوں سے پاک رہتی ہے۔ بہت ساری برائیوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری برائیاں جو ہوتی ہیں وہ اکثر زبان سے ہوتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کی جہالت کو چھپانے والی چیز خاموشی ہوتی ہے۔ کم بات کرنا انسان کی عزت کی حفاظت ہے۔ بہجت المجالس میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ خاموش رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر معاملے میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائیں، یعنی بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ بولنا یہ انبیاء کی خصوصیات اور ان کی خوبیوں میں سے ہے، کیونکہ تمام انبیاء جو ہے اپنی زبان ہی سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا، تمام لوگوں تک پہنچایا۔ تو اسی سے کیا ہے، اسلام پھیلا۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اس کے وقت پر استعمال کریں، موقع دے کر استعمال کریں اور اچھی جگہ خیر کی بات کہنے کے لیے استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس کہنے کے لیے خیر نہیں ہے، یعنی بھلائی، اچھی بات نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، چپ ہی رہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو بولنے کے مقام پر بولے، چپ رہنے کے مقام پر چپ رہے۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غلط جگہ پر بولنا انسان کے لیے کتنا مضر ہو سکتا ہے، اس کے ایمان پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس بات میں شک نہیں کہ بات کرنے سے خاموش رہنا بہرحال بہتر اور زیادہ سلامتی والا ہے۔ اس لیے جو خاموش رہا سلامت رہا، اس لیے حکمت خاموشی میں ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ کہ ہم دنیاوی باتوں میں چاہے خاموش رہے، مگر شرعی احکام جو ہمیں معلوم ہے اس کو کیا ہے، کوئی اگر سوال کرے تو چپ نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کا جواب دینا ہے۔ شرعی احکام اللہ تعالیٰ کے فوراً بتا دے نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث کے تفصیل میں ہم جو بھی باتیں سنے ہیں ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔